السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے اہم خبر سے آگاہ کریں کہ آزاد کشمیر میں مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ حکومتی وفد اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے اعلان کیا ہے کہ معاہدے کے بعد مظاہرین گھروں کو واپس جا رہے ہیں اور تمام سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ تصادم کی بجائے بات چیت اور افہام و تفہیم کو ترجیح دی گئی ہے۔ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی دونوں کے درمیان ذمہ دارانہ کردار ادا کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت و مشترکہ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں ہے بلکہ پاکستان، آزاد جموں کشمیر اور جمہوریت کی جیت ہے۔ عوامی مسائل کے باعث پیدا ہونے والا بحران پرامن طور پر حل کر دیا گیا اور نہ تشدد کو ہوا ملی نہ تقسیم پیدا ہوئی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہماری گفتگو مثبت ہوئی، ہم سب ایک ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کیا جائے۔ کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ معاملے کو بگاڑا جائے، لیکن ان کے تمام تر منصوبے ناکام ہوئے۔ ہماری کوشش ہے کہ خطے میں امن اور بھائی چارے کا سلسلہ قائم رہے۔ یہ معاہدہ نہیں بلکہ آزاد کشمیر پاکستان کے درمیان ایک مفاہمت کا معاہدہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری گفتگو مثبت ہوئی۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومتی وفد اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ معاہدے پر دستخط بھی کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ یہ معاہدہ نہیں بلکہ پاکستان آزاد کشمیر جمہوریت کے درمیان ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ کہنا تھا احسن اقبال کی جانب سے۔ راجہ پرویز اشرف کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کی گئی اور ان کی جانب سے بھی اہم بیان جاری کیا گیا۔ اس موقع پر اور طارق فضل چودھری بولے کہ معاہدے کے بعد مظاہرین گھروں کو واپس اور تمام سڑکیں بھی کھول دی گئی ہیں۔ اس وقت آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور دوسری جانب حکومتی ارکان کے درمیان مذاکرات طے پا گئے ہیں اور معاہدے پر دستخط بھی کر لیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور وفاقی وزراء خواجہ آصف محمد اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ نے شرکت کی۔ اجلاس میں مجموعی اقتصادی صورتحال، غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ توانائی، انفراسٹرکچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبے میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم نے ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ نجی شعبے کو اقتصادی منصوبہ بندی میں کلیدی کردار دیا جائے گا۔ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت میں اعتماد کا عکاس ہے اور پاکستان کو خطے کا سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ نیشنل پریس کلب معاملے پر ایکشن لیا جائے گا۔ آزادی اظہار رائے پر حکومت کا موقف واضح ہے۔ پارلیمنٹ صحافیوں کے بغیر نامکمل ہے۔ کل کے واقعے پر افسوس ہوا، مذمت کی اور غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ وزیر داخلہ کے کہنے پر پریس کلب جا کر میں نے معافی مانگی۔ انہوں کا مزید کہنا تھا کہ ایمل ولی کا بیان ناقابل برداشت ہے۔ ایمل ولی خان کی سیاست اور کارکردگی سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کی جماعت گھر سے ہی الیکشن ہار گئی ہے۔ کیا ایمل ولی خان پاکستان سے زیادہ افغانستان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کے انہی بیانات کی وجہ سے آپ اپنے علاقے کے کونسلر بھی نہیں بن سکتے۔ جہاں وزیراعظم کا فون تک نہیں اٹھایا جاتا تھا وہاں آپ ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں۔ پارلیمنٹ آپ لوگوں کے بغیر نامکمل ہے۔ فوری طور پہ وزیر داخلہ کے کہنے پہ میں پریس کلب گیا اور غیر مشروط معافی مانگی۔ ایمل ولی صاحب نے ارسپانسیبل بیان دینا، کہ اس طرح کا بیان اور اس طرح کی بات چیت بالکل ناقابل برداشت ہے۔ یعنی آپ کو پاکستان سے زیادہ افغانستان سے محبت ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کا کوئی فون نہیں اٹھاتا تھا، وہاں وزیر اعظم کو بھی ریڈ کارپٹ ملتا ہے اور احترام کیا جاتا ہے، جو پاکستان کی عزت ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو خان صاحب سے ملنے جانا چاہیے تھا۔ سینیٹر علی ظفر نے ABN نیوز سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے علیمہ خان سے متعلق بیانات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ قائمہ کمیٹیوں سے واپسی کے لیے ارکان کی رائے ہے، خان صاحب سے مشاورت ضروری ہے، تاہم اس پر فی الحال بات نہیں ہوئی، لیکن موقع دے کر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے روزانہ فیصلہ کرے۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ کوشش کی جائے عوامی اسمبلی اجلاس باہر لگایا جائے، جبکہ پارلیمانی پارٹی کو قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
کل ملاقات کے لیے بالکل میں نے وہ ان کو جانا چاہیے تھا. ہماری پارلیمنٹری کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی تھی اس میں ضرور جو تھے جوائنٹ پارلیمنٹری ہمارے پارلیمنٹیرینز انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ خان صاحب سے بات کی جائے دوبارہ. تو ہو سکتا ہے کوئی موقع ملا تو میں یہ بات کروں گا, لیکن ابھی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکے گی. خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تنازع ہے اس کے اوپر مزید کوئی بات نہیں کرے گا, لیکن یہ نہیں ملے, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. ان کو ملنا چاہیے, خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں, انہیں کوشش کرنی چاہیے. اسمبلی باہر لگا سکتے ہیں تو اسمبلی باہر لگائیں. بات کریں جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اے بی این نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سینیٹر شپ کو چھوڑیں. مشتاق احمد بھی ایک پاکستانی شہری ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے. وہ اسرائیل نہیں ہیں لیکن بلکہ غزہ جا رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس طرح گرفتار کیا جانا افسوسناک ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری ریاست و ادارے کیا کر رہے ہیں کہ اپنے شہری کو گرفتار ہونے دیا جائے. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ وہ اس معاملے کو سینٹ میں اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن وہاں ایک خاتون اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں جنہوں نے مارشل لا جیسا ماحول قائم کیا ہوا ہے. ایسا ہے کہ آپ کے شہری سینیٹر شپ کو تو اس کی چھوڑ دیں کہ وہ سینیٹر تھے یا نہیں تھے, مگر آپ کا ایک شہری امداد پہنچانے آپ کے مسلمان بھائیوں اگر کہیں جا رہا ہے اور وہ اسرائیل نہیں جا رہا, وہ غزہ جا رہا ہے, فلسطین جا رہا ہے, تو اس کو اس طرح سے گرفتار کیا جانا, پھر آپ کی ریاست کیا کر رہی ہے, آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں. دوسرے ملکوں میں انہوں نے تحفظ دیا اپنے شہریوں کو, نہتے شہریوں کو, تو آپ نے اپنے نہتے شہریوں کو گرفتار ہونے دیا ہے. بہت افسوس کی بات ہے. بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس پہ, مگر وہ ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے جو پریزائڈ کرتی ہے, اس نے مارشل لا لگایا ہوا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ کیس کا ٹرائل تیزی سے چل رہا تھا لیکن بار بار ملتوی ہونا انصاف پر سوالیہ نشان ہے. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ ایک کیس میں اپیل دائر کی جاتی ہے تو دوسرے میں سزا سنا دی جاتی ہے, جبکہ القادر ٹرسٹ کیس اور 9 مئی کیسز کے فیصلے بھی التوا کا شکار ہیں. نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ 5 اکتوبر کو پنجاب بھر کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو جمع ہونے کی کال دی گئی ہے. عوام حقیقی آزادی چاہتے ہیں, چند لوگ ملک کو یرغمال بنائے بیٹھے ہیں. انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ گروپ بندی ختم کر کے متحد ہوں. آپ کو آج کی جو ڈیٹ تھی ابھی مجھے پتہ چلا کہ وہ منڈے کے لیے ڈن ہو گئی ہے, 6 تاریخ ہو گئی ہے. اور ٹرائل میں آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کا ٹرائل اور اس سے پہلے القادر کا ٹرائل دیکھیں یا اس کی ججمنٹ ریزرو دیکھیں تو وہ جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیس کو کس طریقے سے لنک آن کرنا. خان کو ایک مقدمے میں اگر ایکوٹل ہوتی ہے تو دوسرے میں سزا ہو جاتی ہے. 9 مئی کے کیسز بھی وہ بھی ایک ہفتہ ڈن ہو گئے. یہ جو چند لوگ ہیں جو ملک کو ہائی جیک کر کے بیٹھے ہیں, ان سے ہماری جان چھوٹے اور ملک میں واقع حقیقی آزادی آئے. گورنر سندھ کا عمران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ حکمران عوام نے جمع کیا گیا کہ ٹیکسز صحیح جگہ استعمال کریں, جبکہ ٹیکسز کے پیسوں کا درست استعمال سیاستدانوں کا کام ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملک کی خوشحالی کے لیے دن رات کوشاں ہیں. خطے میں کوئی سب سے پیچھے رہ گیا تو وہ پاکستان ہے. گورنر سندھ نے کہا کہ عوامی مسائل حل کرنا منتخب عوامی نمائندوں کی ذمہ داری ہے. ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. کامران ٹیسوری نے کہا کہ پولیس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے. اس پورے ریجن میں اگر کوئی سب سے پیچھے رہ گیا ہے تو وہ پاکستان ہے. جو آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان کوششیں کر رہے ہیں یا فیلڈ مارشل کسی ملک کا اگر وہ بیرون ملک دوروں میں اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے تو اس بات کی اہمیت کو سمجھیں. آپ اپنے جب کرسی پر بیٹھیں تو یہ سوچیں کہ مجھ سے کوئی فائدہ پہنچے کسی کو. تو اگر اعتماد آپ عوام کا کھو دیں گے تو یہ اعتماد ختم ہونے کی صورت میں جو ملک نہ چلنے کی سب سے بڑی وجہ وہ لوگوں کا آپ پر اور ہم پر اعتماد نہیں ہے. ناظرین ضلع پنجاب نے لاہور الیکٹرو بس فیز 2 کا افتتاح کر دیا ہے. لاہور کے لیے مزید 40 الیکٹرو بسیں فراہم کر دی گئی ہیں. ایکسپو سینٹر احمد پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا والہانہ استقبال کیا گیا. جگہ جگہ گل پاشی کی گئی جبکہ کارکن پارٹی پرچم لے کر نعرے لگاتے رہے. تقریب میں الیکٹرو بس کے بارے میں دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ عوام کی ضرورت کے پیش نظر فیز 2 میں الیکٹرو بس 2 نئے روٹ پر چلائی جائیں گی. دوسرے روٹ میں الیکٹرو بس جناح ٹرمینل ٹھوکر نیاز بیگ سے ہربنس پورہ تک چلے گا اور لیکن الیکٹرو بس میں بزرگ خواتین اور طلبہ اور اسپیشل افراد سے کرایہ نہیں لیا جائے گا.
الیکٹرو بس میں فری وائی فائی، موبائل چارجنگ پورٹ میسر، خاتون کے الیکٹرو بس میں الگ کمپارٹمنٹ ہوں گے، CCTV مانیٹرنگ بھی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔